السلام میں آپ سب کی سلامتی ہے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے ایک بار پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے کلام کے متعلق سیکھ سکتے ہیں، اور میں سسٹر نیلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب نے جنہوں نے حمد و ثنا میں حصہ لیا، اس کے ساتھ ساتھ پاسٹر رابرٹ، تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے دعا کی۔ یقیناً خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو آئیے آج ہم مرکز 4 باب کی طرف پڑھتے ہیں، اور یہاں پر یسوع مسیح نے چند تماثیل بیان کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمثیل کا مطلب کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، تمثیل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے شبیہ دینا یا مشابہ ٹھہرانا، کسی چیز کو اس کے مشابہ ٹھہرانا، یعنی ایک بات کو دوسرے پیرائے میں بیان کرنے کو تشبیہ کہتے ہیں، اور ایک واقعہ کو لے کر یا کوئی ایسی چیز کو لے کر اس سے روحانی پہلو اجاگر کرنا، یہ ایک تمثیل ہے۔ اور پھر قصے کہانیاں بائبل میں پائے جاتے ہیں، مثالیں دے کر پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکیں، اس لیے۔ لیکن جب ہم تمثیلوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ایک بات جو مجھے کھٹکتی ہے وہ یسوع مسیح یہاں پر جو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی تمثیلوں میں باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ نہ سمجھیں، لوگ سمجھیں نا، اور اگر وہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر وہ تو نجات پا جائیں گے۔ یہ 10ویں آیت، 4 باب، مرکز 4 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے اس 12 سمیت ان سے ان تمثیلوں کی بابت پوچھا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہت کا بھید دیا گیا ہے، مگر ان کے لیے جو باہر ہیں سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہیں، تاکہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں اور معلوم نہ کریں، اور سنتے ہوئے سنیں اور نہ سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ رجوع لائیں اور معافی پائیں۔ یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ بھائی تمثیلوں میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے۔ تو کیا حقیقت میں یسوع مسیح کا یہ مقصد تھا تمثیلوں میں بات کرنے کا؟ آپ کے سامنے یہ حوالہ ہے اور بائبل مقدس میں سے دیا گیا ہے کہ بھائی میں اس لیے تمثیلوں میں بات کرتا ہوں کہ وہ نہ سمجھیں، اور بنیادی طور پر تو جب میں یہ تمثیل کی بات کروں تو تمثیل کا تو میں نے ابھی آپ کو مطلب بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام سچائی یا اخلاقی سبق سکھانے کے لیے خداوند نے یہ طریقہ استعمال کیا، اور اس تمثیلوں میں روزمرہ زندگی کے مسائل بھی لیے گئے، لہٰذا یاد رکھنا اور عملی طور پر اپنانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے جب ہم تمثیلوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو یسوع مسیح کا پیغام ہے وہ ایسا پیغام کیوں ہے؟ تو آج سب سے پہلے تو میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے 12ویں آیت میں، تاکہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں اور معلوم نہ کریں، اور سنتے ہوئے سنیں اور نہ سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ رجوع لائیں اور معافی پائیں۔ یسوع کی منادی آسمان کی بادشاہی کے گرد گھومتی ہے۔ تمام طرح کی منادی اسی لیے تھی کہ وہ آسمان کی بادشاہت کے متعلق ذکر کرتی ہے۔ پہلا باب اور اس کی 14 اور 15 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، مرکز رسول کی انجیل میں سے ہی پڑھ رہا ہوں میں، اور اس کی 14۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا اور خدا کی بادشاہ نزدیک آ گئی ہے۔
توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ یعنی کہ اس کی تمثیلیں، اس کی تمام منادی آسمان کی بادشاہی کے گرد گھومتی تھی۔ اس کی بہت سی تمثیلیں اس بادشاہ کی نوعیت کی وضاحت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ اس بادشاہت کو بیان کرنے کے لیے اس یسوع مسیح نے ان تمثیلوں کو استعمال کیا ہے۔ اور پھر چوتھے باب کی 30 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں اور کس تمثیل میں اسے بیان کریں۔ یعنی تمثیلوں میں بھی یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہت کا ذکر کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے تمثیلیں استعمال کرنے کی جو وجہ بیان کی ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم حیران ہیں کہ یسوع مسیح نے ایسا کیوں کہا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھائیں یا تبدیل ہو جائیں یا انہیں معاف کیا جائے۔ یسوع مسیح نے ایسا کیوں کہا؟ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، پرانے عہد نامے میں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جب اسے منادی کرنے کا حکم دیا گیا کس کو؟ یسایہ نبی کو، تو اس سے کیا کہا گیا؟ آئیے یسایہ 6 باب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہاں بہت سی باتیں ہیں جو کہ اس بات کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گی۔ جب ہم یسایہ 6 باب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خدا کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ پہلی بات یہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہ بھئی میں نے دیکھا عزیہ بادشاہ جب وفات پائی تو یسایہ نبی پریشان تھا کہ اب اس قوم کا کیا بنے گا۔ تو خدا نے اس کو کیا دکھایا؟ اس نے کہا بھئی میں تخت نشین ہوں، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا۔ اور آج بھی خدا مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی تم ان باتوں سے پریشان مت ہو کیونکہ میں تخت نشین ہوں۔ اور جب اس نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ ہیکل، آسمان پر ہیکل کتنی بڑی ہے، اس کا اندازہ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ کروڑوں خربوں فرشتے ہیکل کے اندر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کے دامن سے ایک چھوٹے سے پوشاک کے حصے سے پوری ہیکل منور ہو گئی۔ یعنی جب خدا نے اس کو یہ جلال دکھایا، اس نے دکھایا بھائی دیکھ میں کیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہو؟ اور اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا اور 2 سے پاؤں اور اٹھتا تھا۔ ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس قدوس رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گئے۔ اب دیکھتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں اس کی آواز سے کتنی پاورفل آواز تھی۔ ان حالات میں یسایہ نبی کہتا ہے کہ میں بول اٹھا اور میں نے کہا کہ میں تو برباد ہوا۔ کیوں برباد ہوا؟ کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں رہتا ہوں۔ اس نے اندازہ لگایا کہ میں بھی ناپاک ہوں، میری قوم میں بدی پائی جاتی ہے۔ اس لیے جب میں نے خدا کو دیکھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں برباد ہو گیا۔ میں نے خدا کو دیکھ لیا۔ اور پھر 6 آیت میں لکھا ہے، اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس، اور اس نے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں فرشتے نے، جس کا نام سرافیم ہے، سرافیم کا مطلب بنیادی طور پر آگ ہے، گندا آگ۔ اس نے دستے پناہ سے، لکھا ہے کہ اس نے خدا کے مذبح سے جو اس کی ہیکل میں ہے وہاں سے کوئلہ اٹھایا۔ کس کے ساتھ؟
دستے پناہ کے ساتھ. دستے پناہ کیا ہوتا ہے؟ چمٹا، جس کو ہم عام زبان میں چمٹا بولتے ہیں. اس کا سارا جسم ڈھانپا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے وہاں سے دستے پناہ سے اٹھا لیا کوئلہ، تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. دیکھیں بائبل کی طرف متوجہ ہوں. ٹھیک ہے، صرافیم ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھایا، چھٹی آیت، اٹھا لیا اور اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا. یعنی اس کے بعد اس نے ہاتھ میں رکھ لیا. اس کا مطلب اس کو جلنے کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ میں جل جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. اس نے وہ اٹھایا اور وہ لے کر آیا. اب وہ خدا عیسیٰ نبی سے کہتا ہے کہ ہمارے لیے کون جائے گا؟ اس نے کہا میں جاؤں گا، کیونکہ وہ پاک ہو گیا. اس کے اونٹوں کو چھوا اور پاک ہو گیا. اس وقت لوگ جو تھے خدا کے کلام کو یسایہ نبی بیان کر رہا تھا، لیکن کوئی اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا. 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے فرمایا جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر نہ سمجھو نہیں، تم دیکھو کرو پر بوجھو نہیں. تو ان لوگوں کے دلوں کو چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر دے، تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اپنے کانوں سے سنے اور اپنے دلوں سے سمجھ لے اور باز آئے اور شفا پائے. بڑا واضح طور پر پیغام ہے. بہت دفعہ ہم خدا کے کلام کو اس طرف نہیں لیتے جس طرح مجھے اور آپ کو لینے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ خدا کے کلام کو سنتے ہیں لیکن ان پر خدا کے کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے خدا نے کہا، خدا کی یہ خواہش ہے کہ ہر کلام کو سنیں اور سمجھے اور پھر رجوع لائے. لیکن بہت سے لوگ سنتے ہیں، نکال دیتے ہیں. بہت دفعہ بائبل میں ہم پڑھتے ہیں فرعون کے دل کو خدا نے سخت کر دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کتنی بار فرعون نے اپنے دل کو سخت کیا ہے. جب ہم خدا کی حضوری کو، خدا کی اس جلال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خوف آنا چاہیے کہ خدا کتنا بڑا ہے اور عظیم ہے اور ہم کیا ہیں، اور پھر ہمیں اس کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے. لیکن لوگ سمجھتے نہیں. بہت دفعہ کلام کیا جاتا ہے، کتنا اثر ہوتا ہے. یہی وہ بات ہے جو خدا آگے کر کے جا کے بتاتا ہے. جو خدا کے کلام کے بھوکے ہیں وہ سچائی کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. لیکن جو سراسری طور پر عبادات اٹینڈ کرتے ہیں ان کو اس سے کوئی خوشی نہیں ہوگی. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں سنیں، لیکن وہ سنتے جاتے ہیں. سچائی کتنی بھی سادگی سے بیان پیش کی جائے ان کی سمجھ میں نہیں آنے والی. وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، اور جب تبدیل نہیں کرتے تو نجات نہیں. یعنی کہ وہ کلام پروف ہو چکے ہیں. کلام جتنا مرضی سنا لو ان کا اندر، یہ گھڑی ہے نا، یہ گھڑی واٹر پروف ہوتی ہے، اس کے اندر پانی نہیں جاتا. تو کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے کرسچن اتنا کلام سن سن کے وہ کلام پروف ہو چکے ہیں، اور جب وہ کلام پروف ہو چکے ہیں تو پھر وہ سنتے ہی نہیں، اثر نہیں کرتا، کلام اندر نہیں جاتا، گہری باتیں نہیں سنتے. تو آج یہ بیج بونے والے کی مثال جو ہے نا، یہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے. آئیے واپس چلتے ہیں 6 باب کی طرف. کہتے ہیں کہ بھیڑ جمع ہو گئی اور وہ انہیں بھیڑ خشکی پر تھی اور انہیں وہ باتیں کر رہی. کہتا سنو، دیکھو ایک بونے والا بیج بونے لگا، اور بوتے وقت یوں ہوا کہ کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لی، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آیا، اور جب سورج نکلا تو جل گیا اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گیا. اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا اور وہ پھل نہ لایا. اور کچھ اچھی زمین پر گرا اور وہ اگا اور بڑھ کر پھلا
اور کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا۔ پھر اس نے کہا جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ جہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ 4 جگہ، راہ کے کنارے، پتھریلی زمین پر، جھاڑیوں میں، اور ایک اچھی زمین پر گرا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جو راستے میں گرتا ہے بیج، وہ لکھا ہے کہ پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا۔ اگر آپ گاؤں میں گئے ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب بیج بویا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے پرندے ہوتے ہیں، وہ چگ رہے ہوتے ہیں بیج کے۔ تو اگر راستے میں گرا تو کتنی دیر لگتی ہے؟ بس تھوڑے دنوں میں، 1-2 دن میں شاید وہ بیج ختم ہو جائے، پرندے چگ لیتے ہیں۔ اب جو پتھروں میں گرتا ہے، پتھریلی زمین پر گرتا ہے، وہ چند ہفتوں میں مر جاتا ہے۔ کس طرح؟ وہ اگتا ہے، اس کو سب مٹی مل جاتی ہے، پتھروں کے اندر مٹی بھی ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی ملتی ہے، وہ اگ جاتا ہے، لیکن اس کی جڑ گہری نہیں ہوتی۔ اور جب جڑ گہری نہیں ہوتی تو پھر وہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے اس پر پڑتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نکلا لیکن وہ ختم ہو گیا، تھوڑی سی سختی برداشت۔ پھر جھاڑیوں میں یہ چند مہینوں میں بیج مر جاتا ہے، لیکن جو اچھی زمین پر گرتا ہے وہ موسم کے اختتام پر اچھا پھل لاتا ہے۔ عزیزو، راستے میں گرنے والا بیج یا راہ کے کنارے گرنے والا بیج چند دن کا ہے، پتھریلی زمین میں گرنے والا بیج چند ہفتوں کا ہے، جھاڑیوں میں گرنے والا بیج چند مہینوں کا، لیکن جو اچھی زمین پر گرتا ہے وہ کئی مہینے اسے لگتے ہیں کہ وہ پھل لائے۔ آپ کا خدا کے ساتھ کتنا رشتہ ہے؟ چند دنوں کا، چند ہفتوں کا، چند مہینوں کا، یا آخر جب تک پھل لائے؟ میرا خدا کے ساتھ کیسا رشتہ ہے؟ آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، بیج بونے والا اور بیج ایک ہی طرح کے ہیں، فرق نہیں ہے اس میں۔ فرق کس میں ہے؟ فرق زمین میں ہے، فرق زمین میں ہے۔ بہت سے لوگ خدا کا کلام سننے آتے ہیں کیونکہ بیج کو بنیادی طور پر خدا کے کلام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو بہت سے لوگ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، ان پر اثر خدا کا کلام فرق طریقے سے کرتا ہے۔ ہر ایک پر خدا کے کلام کے نتائج فرق ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، چاروں جگہوں پر جو بیج گرا اس کا نتیجہ فرق تھا۔ اس لیے جو خدا کے کلام کو سننے والے لوگ ہیں ان پر نتیجہ فرق ہوتا ہے۔ کلام ایک ہے، بونے والا ایک ہے۔ بہت سے لوگ خدا کو کلام کو پسند نہیں کرتے، انہیں مزہ ہی نہیں آتا چرچ میں، کہتے ہیں یار کوئی نہیں آج مجھے پیغام ہی نہیں۔ آپ نے کس طرح کی زمین تیار کی ہے اس سے پہلے کہ آپ آج کی عبادت میں آئیں؟ کیا آپ نے اس طرح کی زمین تیار کی ہے کہ خدا کے کلام کا بیج بویا جائے، پھلے، اور اس میں اگرچہ وقت لگے تو اس کے باوجود پھلے؟ خدا کے ساتھ میرا رشتہ گہرا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، راستے میں گرا بیج ختم ہو گیا، پتھریلی زمین میں گرا، جب سورج نکلا ختم ہو گیا۔ کیوں؟ تپش آئی۔ بہت سے لوگ خدا کے کلام کو قبول کر لیتے ہیں لیکن چھوٹی سی آزمائش آتی ہے نا، خدا کو ترک کر دیتے ہیں۔
پہلی بات تو یہ راستے میں گرنے، راہ کے کنارے گرنے والا بیج، انہیں خدا کے کلام سے دلچسپی نہیں ہوتی، اور خدا کا کلام شیطان آ کر لے کر چرا دیتا ہے۔ بویا گیا، چرا لیا جلدی سے۔ پھر دوسرا، پتھریلی زمین میں گرنے والا بیج، خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں لیکن آزمائش برداشت نہیں کر سکتے۔ جھاڑیوں کے گرنے والا بیج، وہ خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں لیکن آرام طلب ہیں، خدا کے لیے کام نہیں کرتے، خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں لیکن ان کے نزدیک سب سے اہم ہے وہ دنیاوی چیزوں کا لالچ ہے۔ اقتصادی چیزوں کا لالچ انہیں خدا کی بادشاہ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جب بڑھتا ہے، بڑھتے ہیں اس جھاڑی ان کو دبا لیتی ہے، یعنی دنیا کی دوسری عیش و عشرتیں انہیں دبا لیتی ہیں، دنیاوی چیزوں کا لالچ انہیں لے ڈوبتا ہے، وہ ان پر حاوی ہو جاتا ہے، خدا کے کلام کی بنسبت وہ کہیں زیادہ حاوی ہے ان پر، اس لیے وہ لیکن جو اچھی زمین کے پر گرتا ہے وہ آزمائشوں کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہر آزمائش میں پورا اترتے ہیں، اور پھر جس کے نتیجے میں وہ اچھا پھل بھی لاتے ہیں۔ تو عزیزو، میں کس قسم کی زمین ہوں جس پر بیج بویا جاتا ہے؟ میں کس قسم کی زمین ہوں؟ کیا پتھریلی ہوں، جھاڑی ہیں، یا اچھی زمین ہے، یا راستہ ہے کوئی، مجھے کلام سننا پسند ہی نہیں ہے؟ میں کیسی زمین ہوں؟ میں نے زمین کو کس طرح تیار کیا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میری زمین کیسی ہے؟ آپ ان چاروں میں سے ایک کا حصہ ضرور ہے۔ اگر پتھریلی زمین نہیں ہے تو پھر جھاڑیوں والی نہیں ہے تو پھر اچھی زمین ہے۔ راستے میں گرنے والی زمین کا تو کوئی دکھ نہیں بنتا، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کسی اور گروہ میں ہیں اور چوتھے گروہ میں نہیں ہیں، تو اپنے آپ سے دوسرا سوال کیجیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ نتیجہ خیز بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اچھی زمین بننے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا میں اچھی زمین بن سکتا ہوں؟ یس، آف کورس بن سکتے ہیں، ضرور بن سکتے ہیں، لیکن اچھی زمین بننے کے لیے آزمائشوں کا مقابلہ ہے، اور آپ تیار ہیں تو یقیناً خدا آپ کو اچھی زمین بنائے گا۔ چوتھے باب میں اور بھی تماثیل ہیں، جیسے ایک پیمانہ اور چراغ کے بارے میں مرکز 4 باب 21 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا، کیا چراغ اس لیے لاتے ہیں کہ پیمانہ یا پلنگ کے نیچے رکھا جائے؟ کیا اس لیے نہیں کہ چراغ دان پر رکھا جائے؟ جو بیج بویا گیا، وہ روشنی جو آپ کو ملی، جو خدا کا کلام تھا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے وہ چراغ کی طرح روشنی کو پھیلایا، یا جا کر دبا دیا کلام؟ کیا آپ لے کر آتے ہیں؟ جب آپ کو کلام ملتا ہے اس کے ساتھ کیا آپ کرتے ہیں؟ کس طرح آپ اس کو سنبھالتے ہیں؟ کس طرح آپ دوسروں کو بتاتے ہیں اس روشنی کو؟ یسوع جانتا تھا کہ اس کے سامعین، اس کے کلام کو سننے والے اس کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ روحانی جب یہ تمثیل بتائی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ روحانی سبق حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یسوع مسیح نے ایک دم سچائی نہیں بیان کی، اس نے آہستہ آہستہ سچائی بیان کی تاکہ ہر بات ان پر واضح ہو جائے۔ جب یسوع مسیح نے یہ پیمانہ اور چراغ کی مثال دی، جب آپ تھوڑا تصور کریں، جب وہ لوگ سننے والے لوگ گھروں میں گئے اور اس رات انہوں نے چراغ جلایا، انہیں وہ روحانی سبق ملا۔ ہمیں جو پیغام ملا ہے نا، ہمیں اس کو ڈھانپنا نہیں ہے،
کیونکہ خدا نے ہمیں کان دیے ہیں کہ ہم سنیں اور دوسروں کو بتائیں۔ پھر ایک اور تمثیل چھوٹی سی بتائی گئی ہے مرکز 4:24 میں۔ پھر اس نے ان سے کہا خبردار رہو، کیا سنتے ہو؟ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا۔ تاجر، خرید و فروخت کرنے والے لوگ یسوع مسیح کے میٹنگز میں آتے تھے، اور جب وہ میٹنگز میں آتے تھے تو یسوع مسیح نے انہیں بتایا۔ جب وہ اپنی چیزیں بیچتے تھے تو اکثر شاید اس میں سے کئی ایسے ہیں جو پیمائش کم کرتے تھے، تو یسوع مسیح نے واضح کر دیا کہ بھائی پیمائش کم نہیں، کیونکہ جس سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ اگر ایک بیچنے والا اچھا ہے تو اپنے گاہک کو وہ مطمئن کرے گا، یعنی جو روشنی اس کو دی گئی ہے وہ اس کو مطمئن ہر صورت میں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کلام میں نے دوسروں کو سنانا ہے۔ اگر کوئی سچائی کو قبول کرے گا تو اس سے اور بھی زیادہ ملے گی سچائی۔ اگر میں سچائی کو قبول ہی نہیں کرتا تو پھر مجھے کس طرح سچائی مل سکتی ہے؟ لیکن اگر آپ اسے مسترد کر دیتے ہیں سچائی کو، تو وہ سچائی بھی ختم ہو جائے گی جو آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس سچائی ہے، لیکن اگر آپ اسے مسترد کرتے ہیں وہ آپ کو مسترد کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس سچائی ہے اور آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو آپ اسے دوسروں کو بھی، آپ کو اور زیادہ سچائی ملے گی۔ پھر مرکز 4:26 میں لکھا ہے، اور اس نے کہا خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے۔ یسوع مسیح نے گھیوں کو بڑھنے کے چکر کو یاد کیا۔ اس نے کہا پہلے گھاس، پھر بالیاں اور پھر گھیوں نکلتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو خدا پر منحصر ہے، انسان پر نہیں ہے۔ اور جب آج ہم بیج کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل تمام کا تمام اس کا انحصار خدا پر ہے، انسان پر نہیں ہے۔ جب میں کسی چیز کو قبول کرتا ہوں، جب میں بیج بوتا ہوں تو مجھے خدا پر انحصار کرنا ہے۔ بیج مر جاتا ہے، اس کے بعد وہ پودا نکلتا ہے، پھر بالیاں، پھر گھیوں نکلتا ہے، تو اس میں میرا کیا کردار ہے بھائی؟ میں نے تو بیج ہی بویا ہے، باقی چیزیں خدا پر ہیں۔ یہ انجیل کا بیج ہے جو ایمانداروں کی زرخیز زمین میں بویا جاتا ہے۔ روح القدس اسے عمل کے ذریعے اس میں سچائی سے اور زیادہ سچائی اس پر واضح کرتا ہے، اور وہ بڑھتا ہے، بالیاں نکل آتی ہیں، اور جب یسوع مسیح آئے گا اس وقت اس کا پھل بھی گرے گا۔ پھر مرکز 4:31 میں لکھا ہے، وہ رئی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کا موازنہ رائی کے چھوٹے دانے سے کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کی سوچیں، جب بویا جاتا ہے یہ بیج تو یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ 50 دنوں کے بعد سرسوں جو ہے، رائی کا ہے جو ہے، اس کی اونچائی 30 سے 40 میٹر تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ پھل پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 7 میٹر اونچائی، چھوٹی سی شروعات، چھوٹا سا دانہ کتنا زیادہ پھل آتا ہے، اور جب آپ چھوٹا سا کلام کا بیج بوتے ہیں تو وہ کتنا بڑھ جائے گا، آپ کو اندازہ نہیں ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ بالکل چھوٹی شروعات۔ جب جبتر کلیسیا شروع ہوئی تو 120 لوگ تھے، یروشلم میں 120 تھے جو چھپے ہوئے تھے، ان پڑھ لوگ تھے، کوئی تعلیم نہیں تھی، لیکن چھوٹا سا بیج، رائی کا دانے کا جیسا بیج، دنیا میں وہی حیثیت رکھتا تھا، لیکن وہ بیج
पूरी दुनिया तक फैल गई, जिसकी इब्तदा में बहुत से ईमानदारों ने बड़ी तादाद में मसीह को कबूल कर लिया। तो अजीज़ों, मैं और इस बीज के बोने वालों में ये बहुत बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है, लेकिन अगर हम इस बीज को बोए ही ना, कलाम आज सुनाया गया है, हम किसी को सुनाए ही ना, तो जो सच्चाई आपके पास है वो भी खुदा से, खुदा की खिदमत में हकीकी तकदीस पक्कीस की है। यही हकीकी मसीह ज़िंदगी की हालत है। हम खुदा की खिदमत करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। दिलो जान, रूह और ताकत से खुदा की खिदमत करें। खुदी को पसंद किया जाना, बहुत से लोग खुदी को पसंद करते हैं। खुदावंद ये कहता है कि खुद ही को नहीं बल्कि दूसरों की फिक्र। जो अपने लिए जीता है वो मसीह नहीं हो सकता, जो सिर्फ अपने लिए जीता है। एक मसीह के अंदर मोहब्बत अमली तौर पर जाहिर होगी, अमली तौर पर असूल होगा। मोहब्बत आसमान और ज़मीन में खुदा की हुकूमत का बुनियादी असूल है, और यही मसीहों के किरदार की अक्कासी भी करता है, और यही उनकी बुनियाद भी होनी चाहिए। सिर्फ यही साबित कदम रह सकता है, यही है, यही मोहब्बत है। जब मुझे मोहब्बत होगी तो फिर मैं बीज बोऊंगा, फिर मुझे दूसरों की फिक्र होगी। जब मोहब्बत होगी तो मैं उनके दुख दर्द को समझूंगा, मैं उनकी आजमाइशों में उनको साथ खड़ा होऊंगा, मैं उन्हें उनकी आजमाइशों में मुकाबले के लिए तैयार करने के काबिल हो जाऊंगा। मोहब्बत कुर्बानी में जाहिर होती है। जब आपकी मोहब्बत किसी से करते हैं तो अल्फाज से नहीं, बल्कि आप कितना उनके लिए करते हैं उससे जाहिर होती है। मखलसी का मंसूबा कुर्बानी में रखा गया था, यानी आप देखते हैं निजात का मंसूबा कुर्बानी के जरिए पाया। एक ऐसी कुर्बानी जो इतनी वसी और गहरी और ऊंची है कि उसकी पैमाइश ही नहीं की जा सकती। मसीह ने हमारे लिए सब कुछ दिया, और जो मसीह को कबूल करते हैं वो अपने निजात दहिंदा की खातिर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। अजीज़ों, क्या आप तैयार हैं? गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।